بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی رات کا واقعہ ہے۔ یزگرد کھانے سے فارغ ہو کر شراب سے دل بہلا رہا تھا۔ اس کی ماں اور پوران اس کے پاس بیٹھی تھیں۔ شہنشاہ کے ساتھ بڑی ہی دلکش کنیزوں کی موجودگی لازمی سمجھی جاتی تھی، لیکن یزگرد اتنا دل برداشتہ ہو گیا تھا کہ اس نے اپنی تمام کنیزوں اور حرم کی عورتوں کو مدائن میں ہی چھوڑ دیا تھا، اور اب وہ سب مسلمانوں کے پاس تھیں۔ یزگرد کے ساتھ اب دو ہی عورتیں رہتی تھیں، ایک اس کی ماں تھی اور دوسری اس کی سوتیلی بہن پوران۔ وہ دیکھ رہی تھیں کہ یزگرد کا ذہنی توازن بگڑتا جا رہا ہے، اس لیے اسے تنہا نہیں چھوڑتی تھیں۔ کچھ دیر پہلے اسے اطلاع مل گئی تھی کہ تینوں مسلمان غلام مل گئے ہیں اور وہ لائے جا رہے ہیں۔ یزگرد کی ماں نورین اور پوران نے اس سے پوچھا کہ وہ ان قیدیوں کو کیوں بلا رہا ہے۔ توقع تھی کہ وہ ان تینوں کو اپنے ہاتھوں قتل کر کے دل کی بھڑاس نکالے گا۔ میں ان سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، یزگرد نے اپنی ماں اور پوران کو بتایا۔ میرا خیال تھا کہ جادو اور سحر صرف یہودیوں کے پاس ہے، وہ میں نے آزما لیا ہے۔ اس یہودی ربی نے دریا کے کنارے اپنا عمل شروع کیا تھا اور وہ خود ہی اپنے ساتھی سمیت مگرمچھوں کا نوالا بن گیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان عربوں کے پاس کوئی ایسا جادو ہے جو یہودیوں کے جادو سے زیادہ تیز ہے۔ میں ان 3 عربوں سے اس جادو کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں۔ نورین اور پوران پریشانی اور غم کی حالت میں یزگرد کو دیکھ رہی تھیں۔ وہ یقین کی حد تک محسوس کر رہی تھیں کہ یزگرد کا دماغی توازن بہت ہی بگڑ گیا ہے۔ کبھی تو وہ خود بھی حیران ہو جاتی تھیں کہ چند ہزار مسلمان 1 لاکھ سے زیادہ فوج کو کس طرح کاٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ ایک آدمی کس طرح 10 آدمیوں کا خون بہا دیتا ہے۔ لیکن جب یزگرد نے اسے جادو کا کرشمہ سمجھا تو یہ دونوں عورتیں پریشان ہو گئیں کہ ان کے لڑکے کے دماغ پر پے در پے شکستوں کا اثر بہت برا ہوا ہے۔ انسان کی تاریخ میں ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ جن بادشاہوں نے اپنے ذہن میں کوئی وہم پیدا کر لیا ہو، وہ اپنی سلطنت سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یہ دراصل انسان کی نفسیات ہے کہ اسے جب ناکامیوں سے پالا پڑتا ہے تو وہ اصل وجہ معلوم کرنے کے بجائے کسی نہ کسی وہم میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ان آتش پرست بادشاہوں میں وہم کا مرض عام تھا۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ رستم اپنے آپ کو علم نجوم کا ماہر سمجھتا تھا۔ اس کی پیشن گوئی یہ تھی کہ سلطنت فارس کا انجام بہت برا ہوگا۔ اس کی اپنی پیشن گوئی نے اسے اتنا کمزور کر دیا تھا کہ وہ قادسیہ کے میدان میں مسلمانوں کے خلاف لڑنے سے گھبرا رہا تھا۔ آخر اسی میدان میں مارا گیا۔ یزگرد بھی مورخوں کے مطابق کچھ کم توہم پرست نہ تھا۔ آتش پرست کوئی کام شروع کرنے سے پہلے ذائچے بنواتے تھے۔ یہ تو باعث حیرت تھا کہ مٹھی بھر مسلمان آتش پرستوں کے اتنے بڑے لشکر کو کاٹتے اور بھگاتے چلے جا رہے ہیں۔ یزگرد کو بجا طور پر یہ وہم ہو گیا تھا کہ ان عربوں کے ہاتھ میں کوئی جادو ہے۔ یزگرد کی ماں اور پوران بھی جادو اور ذائچوں کی قائل تھیں، لیکن یزگرد کو دیکھ کر انہیں افسوس ہو رہا تھا کہ وہ حقیقت کو دیکھنے کے بجائے کس چکر میں پڑ گیا ہے۔ وہ اسے روکتی بھی نہیں تھیں کیونکہ یزگرد کو غصہ آ جاتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اطلاع ملی کہ وہ تینوں مسلمان غلام آ گئے ہیں۔ یزگرد نے تینوں کو اندر بلا لیا۔ وہ تینوں اندر آئے تو ان میں سے کوئی بھی شہنشاہ فارس کی تعظیم کے لیے ذرا سا بھی نہ جھکا۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تم شہنشاہ فارس کے دربار میں آئے ہو؟ یزگرد نے پوچھا۔ ہمیں معلوم ہے، اسے جواب ملا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ بادشاہوں کے دربار میں آ کر جھکا کرتے ہیں؟ یزگرد نے کہا۔ تم شاید بھول گئے ہو کہ تم یہاں غلام ہو۔ ہم صرف اللہ کے دربار میں جھکا کرتے ہیں، ان میں سے ایک نے کہا، اور ہمارے ہاں کوئی بادشاہ نہیں ہوتا۔ ہمیں یہاں زبردستی قید میں رکھا گیا ہے، دوسرے قیدی نے کہا۔ ہم کسی کے غلام نہیں، اگر ہیں تو ہم صرف اللہ اور اس کے رسول کے غلام ہیں۔ تم صحرائی بدو ہو، یزگرد نے کہا۔ تم کیا جانو بادشاہی کیا چیز ہوتی ہے؟ یزدی، نورین نے کہا، کیوں اپنا وقت ضائع کرتے ہو؟ ان سے جو پوچھنا چاہتے ہو وہ پوچھو۔ یزگرد نے تینوں کو اپنے سامنے فرش پر بٹھا دیا۔ تم بھول جاؤ کہ میں بادشاہ ہوں اور تم غلام ہو، یزگرد نے کہا۔ میں تم سے ایک بات معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تم نے صحیح بات بتا دی تو میں تم تینوں کو آزاد کر دوں گا اور تم اپنے لشکر میں واپس چلے جانا۔ ہم سے جھوٹ کی توقع نہ رکھیں، ایک قیدی نے کہا۔ ہماری سب سے بڑی قوت یہ ہے کہ
ہم جھوٹ نہیں بولا کرتے۔ کیا تم میں کوئی خاص پراسرار طاقت ہے؟ یزگر نے کہا، میرا مطلب ہے کہ تمہارے سالاروں کے پاس کوئی جادو ہے کہ تم اتنی تھوڑی تعداد میں 1,00,000 سے زیادہ لشکر پر غالب آ جاتے ہو۔ تینوں مسلمان قیدیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ہاں شہنشاہ، ایک قیدی نے کہا، ہم اپنی ایک طاقت آپ کو بتا چکے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم سچ بولا کرتے ہیں۔ ہمارا دین سچا ہے، دوسرے قیدی نے کہا۔ یہ سچا دین آپ کے لیے لائے ہیں، لیکن آپ سچائی سے بھاگتے ہیں۔ آپ ہمارا مذہب قبول کر لیں تو آپ میں بھی یہ طاقت آ جائے گی۔ تمہاری یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے، یزگر نے کہا۔ تم مجھے صحیح بات نہیں بتا رہے۔ میں تم سے سیدھی سی بات پوچھ رہا ہوں، یہ بتاؤ کہ تم اتنی بڑی فوج پر کس طرح غالب آ جاتے ہو؟ آپ کی بدقسمتی یہ ہے کہ آپ حقیقت کی بات کو تسلیم نہیں کر رہے، ایک قیدی نے کہا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ کی فوج بزدل ہے، اور بزدل اس لیے ہے کہ یہ فوج آپ کے سامنے جواب دہ ہے، اس کے مقابلے میں ہم اپنے اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں۔ نہیں، یزگر نے کہا، تم اصل بات چھپا رہے ہو۔ تم آسمانوں سے اترے ہوئے فرشتے نہیں ہو۔ میں کہتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کوئی جادوگر ہیں۔ اے فارس کے شہنشاہ، ایک قیدی نے کہا، اگر آپ جادو کی بات کرتے ہیں تو ہم سب جادوگر ہیں۔ اگر آپ ہماری بات سمجھ جائیں تو یہ جادو آپ کو بھی مل سکتا ہے، لیکن آپ اس اللہ کو نہیں مانتے جو اپنے سچے بندوں کو یہ جادو عطا کرتا ہے۔ آپ اس کے بجائے سورج اور آگ کی عبادت کرتے ہیں۔ ہم معمولی سے اور جاہل سے آدمی ہو کر بھی اس حقیقت کو سمجھتے ہیں، مگر آپ اتنی بڑی سلطنت کے بادشاہ ہو کر بھی نہیں سمجھتے۔ حقیقت یہ ہے کہ سورج اللہ کے حکم کا پابند ہے، اور آگ بھی اللہ کے حکم سے جلتی ہے۔ آپ یہ نہیں سوچتے کہ سورج کو گرہن لگ جاتا ہے اور کچھ دیر کے لیے نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، لیکن اللہ پلک جھپکنے کے وقت کے لیے بھی نظروں سے اوجھل نہیں ہوتا۔ بے شک اللہ نظر نہیں آتا، لیکن ہماری آنکھوں میں اور ہمارے دلوں میں اللہ ہر وقت موجود رہتا ہے۔ آپ کی فوج آپ کو خوش کرنے کے لیے لڑتی ہے، کیونکہ آپ اس فوج کو تنخواہ اور انعام دیتے ہیں۔ ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے لڑتے ہیں، اس کی ہمیں کوئی تنخواہ نہیں ملتی، ہمیں روحانی سکون ملتا ہے۔ آپ کے سپاہی تنخواہ اور انعام لینے کے لیے زندہ رہنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور اس لیے اپنی جان قربان کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اللہ کے حضور جلدی پہنچیں۔ اصل بات ایک اور ہے شہنشاہ، ایک اور قیدی نے کہا۔ ہم سینوں میں انتقام کی آگ لے کر لڑتے ہیں۔ کیسا انتقام؟ یزگر نے کہا، ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے جس کا تم انتقام لینے آئے ہو؟ ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا انتقام لے رہے ہیں، قیدی نے جواب دیا۔ مدائن کے محل میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام حق کو کسریٰ پرویز نے پھاڑ ڈالا اور ان ٹکڑوں کو اپنے دربار میں بکھیر دیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا تو آپ نے کہا تھا کہ سلطنت فارس کے ٹکڑے اسی طرح بکھر جائیں گے اور یہ سلطنت بہت برے انجام کو پہنچے گی۔ ہم اس پیشن گوئی کو پورا کرنے کا سبب ہیں، چونکہ اللہ نے اس پیشن گوئی کو عملی طور پر پورا کرنا ہے، اس لیے اللہ نے ہمیں کوئی ایسی طاقت عطا کر دی ہے کہ ہم میں سے ایک ایک آدمی آپ کے 10 سے 20 آدمیوں تک کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اور شہنشاہ، ایک اور قیدی بولا، اللہ نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کتاب اتاری ہے جسے ہم قرآن کہتے ہیں۔ اس میں اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ 100 کفار کے مقابلے میں صرف 10 ایمان والے ہوئے تو وہ 100 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر 20 ایمان والے ہوئے تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے۔ ہم سب ایمان والے ہیں، ہمارا تعلق براہ راست اللہ کے ساتھ ہے، یہی ہماری طاقت ہے اور یہی ہمارا جادو ہے۔ یزگرد خاموش ہو گیا، کچھ دیر تینوں قیدیوں کو دیکھتا رہا، پھر وہ کسی گہری سوچ میں کھو گیا، سر جھکا کر کمرے میں ٹہلنے لگا، پھر رک گیا اور تالی بجائی۔ دربان دوڑا آیا، یزگر نے اسے کہا کہ ان غلاموں کے مالکوں کو اندر بھیجو۔ دونوں تاجر اندر آئے۔ ان تینوں کو آزاد کر دو، یزگر نے تاجروں سے کہا۔ تاجر کچھ بھی نہ بولے، وہ شہنشاہ کے حکم کی تعمیل کرنے پر مجبور تھے۔ تینوں قیدی آزاد ہو گئے
اور رات کو ہی حلوان سے نکل گئے۔ اللہ جب کسی قوم کو تباہ کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کے رہنماؤں، حکمرانوں اور مذہبی پیشواؤں کو گمراہی کے اس مقام تک پہنچا دیتا ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں رہتی۔ رہنما اور پیشوا اپنے آپ کو بے مثال دیداور اور لازوال دانشور سمجھنے لگتے ہیں، مگر ان کے کردار اور گفتار سے حماقت اور جہالت ٹپکتی ہے۔ حکمران اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگتے ہیں، مگر حقائق سے دور ہی دور ہٹتے چلے جاتے ہیں اور تباہی کی کھائی میں جا گرتے ہیں۔ آتش پرست فارسی اس مقام تک پہنچ گئے تھے اور ان کا شہنشاہ 3 مجاہدین سے پوچھ رہا تھا کہ ان کے پاس کون سا جادو ہے۔ وہ وثوق سے کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ جادوگر ہیں، اور وہ 3 مجاہدین اسے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ جادو کیا ہے۔ یہ تینوں مجاہدین عالم نہیں تھے، سالار نہیں تھے، اپنے اپنے قبیلے کے سردار نہیں تھے، وہ عام قسم کے مجاہدین تھے، لشکری تھے، چونکہ وہ ایمان والے تھے اور ایک سچے عقیدے کی خاطر لڑ رہے تھے، اس لیے ان کے ذہنوں میں کوئی الجھاؤ نہیں تھا۔ یزگرد کا ذہن ایسا برا الجھا تھا کہ وہ ذہنی مریض بن گیا تھا۔ اگر پوران اور نورین اس کے ساتھ نہ ہوتیں تو وہ پاگل ہو چکا ہوتا۔ یہ دونوں عورتیں اسے جذباتی سہارا دیتی رہتی تھیں۔ یزدی، دوسری صبح نورین نے یزگرد سے کہا، کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم اس حقیقت کو قبول کر لیں کہ عراق سلطنت فارس سے نکل گیا ہے؟ یزگرد نے کوئی جواب دینے کے بجائے ماں کے چہروں پر نظریں گاڑ دیں۔ ہاں یزدی، پوران نے کہا، ہمارے پاس اب کچھ نہیں رہ گیا۔ ذرا دیکھو ہمارے پاس فوج کتنی رہ گئی ہے، جرنیل کتنے رہ گئے ہیں۔ ہمیں اب عراق کی سرحد سے نکل جانا چاہیے۔ یزگرد کے چہرے پر ایسا تاثر آ گیا جیسے یہ مشورہ اسے اچھا لگا ہو۔ وہ کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ باہر شور اٹھنے لگا، اور یہ شور بڑھتا گیا۔ شہنشاہ فارس، اسے بڑی بلند آواز سنائی دی، ہمیں بتاؤ ہم کہاں جائیں؟ باہر آؤ، ایک اور آواز آئی۔ شور اور زیادہ ہو گیا، یہ ایک ہجوم کا شور تھا۔ پھر ایسی آوازیں سنائی دینے لگیں جیسے شاہی محافظ دستہ ہجوم کو زبردستی منتشر کر رہا ہو۔ یزگرد دوڑتا ہوا باہر نکلا۔ باہر مدائن، جلولہ اور حلوان کے شہریوں کا ہجوم تھا۔ لوگ اپنے جرنیلوں کے خلاف ہی نہیں بلکہ یزگرد کے خلاف بھی نعرے لگا رہے تھے، اور محافظ دستے کے سپاہی ہجوم کو پیچھے دھکیل رہے تھے۔ تم لوگ فوراً یہاں سے چلے جاؤ، محافظ دستے کے کمانڈر نے ہجوم کو خبردار کیا۔ نہ گئے تو تم پر گھوڑے دوڑا دیے جائیں گے۔ دشمن کے آگے بھاگنے والوں کے گھوڑے اپنی رعایا پر ہی دوڑائے جاتے ہیں، ایک آدمی نے بلند آواز سے کہا۔ یہ دھمکی باہر جا کر عربی مسلمانوں کو کیوں نہیں دیتے؟ ایک اور نے کہا۔ مسلمانوں کے سامنے جانے کی ان میں جرأت ہی کہاں ہے؟ طنز کا ایک اور تیر چلا۔ تم لوگ چاہتے کیا ہو؟ یزگرد نے آگے ہو کر پوچھا۔ اپنی حفاظت، اسے جواب ملا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں دھوکے میں نہ رکھا جائے، ایک اور آواز آئی۔ یہ اس ہجوم کی آوازیں تھیں۔ یزگرد یوں بے حال ہوتا جا رہا تھا جیسے اس کے جسم میں تیر اترتے جا رہے ہوں۔ اس کے آگے سجدے کرنے والے لوگ اسے اپنے آگے جھکنے پر مجبور کر رہے تھے، اور وہ جھکتا چلا جا رہا تھا۔ وہ ذہنی طور پر بیدار ہو گیا تھا۔ اس نے حقیقت کو قبول کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس کی شاہانہ زندگی میں، بلکہ کسریٰ کی شہنشاہی کی تاریخ میں، یہ حقیقت پہلی بار ایک بادشاہ کے سامنے آئی تھی کہ لوگ اپنے آپ کو رعایا کے بجائے قوم سمجھ لیں اور متحد ہو کر اپنے بادشاہ کے خلاف باغی اور سرکش ہو جائیں تو دنیا کا سب سے زیادہ جابر اور ظالم بادشاہ بھی قوم کے آگے گھٹنے ٹیک دیتا ہے۔ یزگرد کے پاس 2 جرنیل کھڑے تھے، ایک فیروزان تھا اور دوسرا ایک جوان سال جرنیل خسرو شنوم تھا۔ دیکھ رہے ہو تم دونوں، یزگرد نے دونوں جرنیلوں سے کہا، لعنتیں جو تم جرنیلوں پر پڑنی چاہیے وہ میرے منہ پر ملی جا رہی ہیں۔ تم ہی کچھ بتاؤ، میں ان لوگوں کو کس طرح مطمئن کروں؟ کیا ان کے آگے سجدہ کروں، یا میں خود فوج کی کمان لے کر ان عربی مسلمانوں پر حملہ کروں جو خانقین کے پاس آ چکے ہیں؟ کیا ہم ہمت کریں تو یہی سے جوابی حملہ نہیں ہو سکتا؟ ہجوم میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور باغیانہ اور احتجاجی شور و غل بڑھتا جا رہا تھا۔ اس جگر پاش شور و غل اور نعروں میں یزگرد بڑی اونچی آواز میں
اپنے جرنیلوں کے ساتھ صلاح مشورے کر رہا تھا۔ اس کے جرنیل یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ وہ جوابی حملہ نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اسی وقت حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ فیروزان نے یہ بھی کہا کہ حملہ فوراً ہونا چاہیے اور ضرور ہونا چاہیے۔ یہ حملہ تم کرو گے؟ یزگرد نے فیروزان سے کہا۔ جتنی فوج کی تمہیں ضرورت ہے وہ فوج تیار کرو اور جس قدر جلدی ہو سکے حملہ کر دو۔ میں اتنی دیر میں ان لوگوں کے ساتھ باتیں کر کے انہیں مطمئن کرتا ہوں، اور میں کوشش کروں گا کہ ان میں سے کچھ لوگ لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں۔ شہنشاہ فارس، فیروزان نے کہا، اب یہ لوگ لڑائی میں شامل ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ ان لوگوں نے ہر لڑائی میں اور ہر محاصرے میں ہمیں اپنے جوان بیٹے دیے ہیں۔ میں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کے باپوں کو میدان جنگ میں دیکھا ہے۔ انہیں ہم نے تنخواہ کے بغیر جذبات سے الجھا کر لڑایا تھا، یا ہم نے انہیں انعام کے لالچ دیے تھے۔ پھر ہوا کیا شہنشاہ؟ ہمارے فوجی جو تنخواہ بھی لیتے تھے اور روٹی بھی ہم سے کھاتے اور شراب بھی مفت پیتے تھے، بھاگ گئے، اور مرے تو ان شہریوں کے بیٹے مرے یا چھوٹے چھوٹے بچوں کے باپ مرے۔ ہم نے کسے انعام دیا ہے؟ اب یہ لوگ بپھر گئے ہیں۔ ہمارا ساتھ صرف اس صورت میں دیں کہ ہم انہیں کچھ کر کے دکھائیں۔ پھر کچھ کر کے دکھا دو، یزگرد نے کہا۔ خانقین میں ابھی مسلمانوں کی تعداد خاصی کم ہے۔ ہو سکتا ہے وہ اپنے باقی لشکر کا انتظار کر رہے ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے وہ واپس چلے جائیں۔ اس سے پہلے کہ وہ واپس چلے جائیں یا ان کا باقی لشکر آ جائے، انہیں یہیں ختم کر دو۔ فیروزان اپنے ماتحت جرنیل خسرو شنوم کو ساتھ لے کر چلا گیا اور یزگرد لوگوں کے ہجوم کو مطمئن کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ فیروزان جب وہاں سے چلا تو کچھ آگے جا کر ایک شاہی ملازم نے اسے کان میں کہا کہ اسے ملکہ عالیہ نورین بلا رہی ہیں۔ فیروزان نے خسرو شنوم سے کہا کہ وہ چند ایک سوار دستے حملے کے لیے تیار کرے۔ وہ خود نورین کے پاس چلا گیا۔ نورین کو پتہ چل چکا تھا کہ یزگرد نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ فیروزان، نورین نے فیروزان کو الگ کمرے میں لے جا کر کہا، ہم دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ تم جانتے ہو کہ میں ماں ہوں، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ مجھے کس طرح مجبور کیا گیا تھا کہ اپنے بیٹے کو مدائن لا کر تخت پر بٹھاؤں۔ یہ عمرہ اور عوام کا مطالبہ تھا جو میں نے پورا کیا، لیکن میں اپنے بیٹے کو اس حال میں نہیں مروانا چاہتی کہ شکست بھی ہو، سلطنت فارس سے عراق جیسا زرخیز اور بڑا خطہ نکل جائے اور میرا بیٹا مارا بھی جائے۔ اب تک یزگرد بچتا چلا آ رہا ہے۔ اسے سب سے پہلا اور بڑا دھوکہ رستم نے دیا تھا۔ اگر رستم قادسیہ پہنچنے میں اتنا زیادہ وقت ضائع نہ کرتا تو شاید اس کے بعد ہمیں اتنا زیادہ پسپا نہ ہونا پڑتا کہ مدائن اور جلولہ بھی ہاتھ سے نکل جاتے۔ ملکہ عالیہ، فیروزان نے کہا، وقت بہت تھوڑا ہے۔ آپ کی بات لمبی معلوم ہوتی ہے۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ بات کو ذرا مختصر کر دیں؟ آپ جو کہنا چاہتی ہیں وہ چند لفظوں میں کہہ دیں، میں اسے راز رکھوں گا۔ کہنا یہ ہے فیروزان، نورین نے کہا، عراق ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ میرے بیٹے کا دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا۔ مجھے خطرہ نظر آنے لگا ہے کہ یزگرد جوش میں آ کر لڑائی میں جا شامل ہوگا اور مارا جائے گا، یا وہ دماغی خرابی کی وجہ سے اپنے آپ کو خود ہی مار لے گا۔ اگر میرا یزدی پاگل ہو گیا تو مجھے یہ اطمینان تو ہوگا کہ پاگل ہی صحیح زندہ تو ہے۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ تم یزگرد کو قائل کرو، وہ خلوان سے نکل جائے۔ آگے ہمارا بڑا شہر رے ہے، میں اسے رے لے جاؤں گی۔ ہاں ملکہ عالیہ، فیروزان نے کہا، شہنشاہ کو یہاں سے نکالنے کے لیے میرے پاس ایک جواز ہے۔ میں انہیں کہوں گا کہ اپنی فوج کی کیفیت بہت ہی مخدوش ہو گئی ہے۔ ہمارے کتنے ہی قابل اور نامور جنرل مارے گئے ہیں۔ جرنیل تو لڑائی میں مارا ہی کرتے ہیں، لیکن شہنشاہ مارا جائے یا دشمن کی قید میں چلا جائے تو پھر کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ اتنی زیادہ بے عزتی پوری سلطنت کو اور ساری قوم کو لے ڈوبتی ہے۔ میں شہنشاہ سے کہوں گا کہ وہ سلطنت کے وقار کا خیال کریں اور یہاں سے نکل جائیں۔ فیروزان، نورین نے فیروزان کو اپنے بازوؤں میں لے کر اور اسے اپنے ساتھ لگا کر بڑے جذباتی لہجے میں کہا، یہ کام کر دو اور پھر بولو کہ تمہیں کیسا اور کتنا انعام چاہیے۔ پہلے میں یہ کام کر لوں ملکہ عالیہ، فیروزان نے کہا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ شہنشاہ کو یہاں سے نکال دوں گا۔
فیروزان وہاں سے چلا گیا۔ ادھر یزگرد نے لوگوں کے ہجوم کے ساتھ جھوٹے سچے وعدے کر کے اور شکستوں کی ذمہ داری جرنیلوں پر ڈال کر اور جذباتی باتیں کر کے انہیں ٹھنڈا کر لیا تھا۔ لوگ بڑے آرام سے وہاں سے چلے گئے۔ یزگرد اپنے اس چھوٹے سے محل میں چلا گیا جو شہنشاہوں کے لیے حلوان میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اس نے لوگوں کو تو ٹھنڈا کر دیا تھا، لیکن اس کے اپنے سینے میں آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ ابھی بیٹھا ہی تھا کہ فیروزان آ گیا۔ کیا فوج تیار ہو گئی ہے؟ یزگرد نے پوچھا۔ تم کس وقت نکل رہے ہو؟ ہاں شہنشاہ، فیروزان نے کہا، میں نکل ہی جاتا، لیکن ایک بہت ہی ضروری بات کرنے کے لیے رک گیا ہوں۔ اب باتوں میں وقت ضائع نہ کرو فیروزان، یزگرد نے کہا، باتیں بہت ہو چکی۔ یہ مت بھولنا کہ فارس کے عمرہ وزراء ہماری رعایا کی اس خواہش پر مجھے مدائن لائے تھے کہ اس تخت و تاج پر کسریٰ کے خاندان نے ایک دوسرے کا خون بہا دیا تھا۔ اس خونی سلسلے کو روکنے کے لیے مجھے لایا گیا تھا، اور اس لیے بھی کہ تخت پر کسریٰ کے خاندان کا کوئی مرد ہونا چاہیے جو فارس کو عربوں سے اس طرح بچا لے کہ عربوں کو یہی تباہ و برباد کر کے عرب پر حملہ کیا جائے۔ لیکن فیروزان، جو ہوا وہ تمہارے سامنے ہے۔ وہی لوگ جنہوں نے مجھے ایک فرشتہ سمجھ کر بلایا تھا، آج مجھ سے باغی ہو کر میرے منہ پر شکست کی سیاہی مل رہے ہیں۔ شہنشاہ فارس، فیروزان نے کہا، فتح و شکست ایک الگ بات ہے، لیکن اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ آپ کی ذات سلطنت فارس کی آبرو کی علامت ہے۔ اب ہم زندگی کی آخری بازی لگا کر لڑیں گے، لیکن آپ کو حلوان سے نکل جانا چاہیے۔ وہ کیوں؟ یزگرد نے پوچھا۔ کیا یہ بہتر نہیں کہ میں اپنی فوج اور اپنی رعایا کے ساتھ رہوں؟ نہیں شہنشاہ، فیروزان نے جواب دیا، لڑنا ہم نے ہے۔ ہو سکتا ہے ہم حلوان چھوڑ دیں اور باہر مسلمانوں کو پھندے میں لا کر ختم کریں۔ ہو سکتا ہے میں حلوان کو مسلمانوں کے لیے ایسا پھندا بنا دوں کہ ان کی لاشیں ہی یہاں سے نکلیں گی۔ یہ ایسی صورتحال ہوگی جس میں اگر آپ موجود رہے تو ہمیں آپ کی اور شاہی خاندانوں کی حفاظت بھی کرنی پڑے گی۔ آپ ہم پر کرم کریں اور اس ذمہ داری سے ہمیں فارغ کر دیں۔ اگر آپ یہاں رہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ عرب آپ تک پہنچ جائیں اور آپ کو قتل کر دیں یا اپنے ساتھ ہی زندہ لے جائیں۔ اگر ایسی صورت پیدا ہو گئی تو پھر فارس کی تمام سلطنت میں بددلی اور خوف پھیل جائے گا اور عربوں کی دھاک بیٹھ جائے گی۔ آپ یہاں سے نکل جائیں اور رے پہنچ جائیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ یزگرد اپنے شاہی خاندان کے ساتھ رات کے وقت چپکے سے حلوان سے نکل گیا اور رے جا پہنچا۔ یزگرد کو رخصت کر کے فیروزان نے فوج کے کچھ دستے تیار کر لیے اور خسرو شنوم کو خانقین کے قریب مسلمانوں پر تیز اور شدید حملہ کرنے کی ہدایات دینے لگا۔ سب جانتے تھے کہ اس حملے کی قیادت فیروزان کرے گا، لیکن وہ خسرو شنوم کو کمان دے کر بھیج رہا تھا۔ اس کے ایک ماتحت افسر نے اس سے پوچھا کہ وہ خود کیوں نہیں جا رہا۔ یہ افسر اس کا معتمد اور رازدار معلوم ہوتا تھا۔ ملکہ عالیہ اپنے بیٹے کو زندہ رکھنا چاہتی ہیں، فیروزان نے کہا۔ اس کے کہنے پر میں نے شہنشاہ کو یہاں سے نکال دیا ہے۔ اگر شاہی خاندان موت سے ڈرتا ہے تو میں موت کے منہ میں کیوں جاؤں؟ خسرو شنوم میرا ماتحت ہے، میں اسے جہاں چاہوں بھیج سکتا ہوں اور اسے بھیج رہا ہوں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ خسرو شنوم کو اپنے کسی مخبر یا جاسوس کے ذریعے پتہ چل گیا تھا کہ فیروزان لڑائی سے بچنے کے لیے اسے حملے کے لیے بھیج رہا ہے، لیکن خسرو شنوم اس کے ماتحت تھا، اس لیے نہ وہ بحث کر سکتا تھا نہ حکم عدولی۔ وہ سوار دستے لے کر نکل گیا۔ خانقین سے کچھ آگے قصر شیرین تھا جو حلوان سے صرف 3 میل دور تھا۔ قعقاع بن عمرو مجاہدین کی قلیل سی تعداد کے ساتھ قصر شیرین کے قریب کمک کے انتظار میں رکے ہوئے تھے۔ انہوں نے جلولہ کو اپنے ایک مجاہد کو بھیجا تھا کہ سپہ سالار سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہے کہ وہ پیچھے آنے کے بجائے آگے بڑھ کر حلوان کو محاصرے میں لینا چاہتے ہیں تاکہ فارسیوں کو سنبھلنے اور سستانی کی مہلت نہ ملے اور وہ حلوان سے بھی نکل جائیں۔ اور امیر لشکر سے کہنا، قعقاع نے اپنے قاصد سے کہا کہ حلوان کے ساتھ ہی عراق کی سرحد ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ہم نے حلوان لے لیا تو پورا عراق لے لیا۔ فارسی اپنے فارس میں چلے جائیں اور شام کی طرف سے ابو عبیدہ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ہم سے آ ملیں گے۔ یہ بھی کہنا کہ فارس کا بادشاہ یزگرد بھی حلوان میں ہے، میں اسے گرفتار یا ہلاک کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس طرح ہم پورے فارس کی کمر توڑ سکتے ہیں۔
پہلے بیان ہو چکا ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شہر فتح کر کے قاصد کو مدینہ بھیج کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حکم لیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس علاقے سے اچھی طرح واقف تھے، اس لیے وہ دونوں طرف کی فوجوں کی کیفیت، جنگی صورتحال اور دیگر احوال و قوائف پر غور کر کے حکم بھیجا کرتے تھے۔ جلولہ فتح کر کے بھی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاصد مدینہ بھیج دیا تھا۔ ادھر سے قعقاع بن عمرو نے کمک مانگ لی۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالاروں سے صلاح مشورے کرنے میں خاصا وقت لے لیا۔ آخر ان سب نے فیصلہ کیا کہ مدینہ سے امیر المؤمنین کا حکم بہت دنوں بعد آئے گا۔ قعقاع کے ارادے اور دلائل کو بھی رد نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کی اس تجویز اور عزم کو نظر انداز کرنا نقصان کا باعث بن سکتا تھا۔ زیادہ انتظار میں فارسیوں کو سستانے کا اور بکھری ہوئی فوج کو یکجا ہونے کا موقع مل جانے کا خطرہ تھا۔ حلوان میں قعقاع کی مختصر سی جماعت پر حملہ کرنے کا حکم مل چکا تھا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچ بچار کے بعد فیصلہ کر دیا کہ قعقاع کو کمک بھیج دی جائے۔ حلوان سے خسرو شنم کی قیادت میں سوار دستے نکل آئے۔ جلولہ سے کمک چل پڑی۔ حلوان سے قصر شیریں کا فاصلہ صرف 3 میل تھا، لیکن جلولہ سے قصر شیریں زیادہ دور تھا۔ یہ ایسا ہی تھا کہ خسرو شنوم نے ایک جست میں قصر شیریں میں پہنچ جانا تھا اور مجاہدین کی کمک کو خاصا فاصلہ طے کرنا تھا۔ قعقاع بن عمرو کی پوزیشن ایسی تھی جیسے دشمن کے پیٹ میں بیٹھا ہوا ہو، اس لیے وہ دن رات اس طرح چوکنا رہتا تھا کہ اس نے دیکھ بھال کے لیے اپنے 3-4 مجاہدین حلوان بھیج رکھے تھے۔ ان کے ذمے یہ کام تھا کہ حلوان یا کسی بھی طرف سے فارسیوں کی فوج آئے تو فوراً پیچھے اطلاع دیں۔ آخر یہ اطلاع آ گئی۔ آگے رکے ہوئے ایک مجاہد نے پیچھے آ کر قعقاع کو بتایا کہ حلوان سے سوار دستے قصر شیریں کی طرف آ رہے ہیں۔ ان کی اندازاً تعداد بھی بتائی۔ قعقاع نے یہ اطلاع ملتے ہی اپنے مجاہدین کو اس طرح تقسیم کر دیا کہ تھوڑی سی تعداد کو سامنے رکھا اور باقی سب کو مکانوں اور دیگر تعمیرات کی اونٹوں میں چھپا دیا۔ ظاہر یہ کیا گیا کہ کل مجاہدین یہی ہیں جو سامنے ہیں۔ قعقاع نے ایک چال یہ چلی کہ ان مجاہدین کو جنہیں اس نے سامنے رکھا تھا اس طرح ادھر ادھر کرنے لگا جیسے وہ بھاگ نکلنے کے راستے دیکھ رہے ہوں۔ فارسی سوار اکٹھے ہی ان کی طرف آئے۔ قعقاع اپنے مجاہدین کے ساتھ بھاگنے کے انداز سے پیچھے ہٹنے لگا اور ہٹتے ہٹتے مکانوں کے قریب چلا گیا۔ لڑائی کی وجہ سے مکان خالی تھے۔ خسرو شنم للکارتا آ رہا تھا، انہیں جانے نہ دینا، گھوڑوں تلے کچل دو، ایک ایک کو کاٹ دو۔ فارسی جب مکانوں کے قریب آئے تو چھتوں سے ان پر تیر برسنے لگے۔ تیر انداز مجاہدین کی تعداد کم تھی۔ اس کمی کو مجاہدین بہت ہی تیز تیر اندازی سے پورا کر رہے تھے۔ نشانہ لینے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ فارسی سوار ہجوم کی صورت میں آ رہے تھے۔ کوئی تیر ضائع نہیں ہوتا تھا۔ اس اچانک اور غیر متوقع تیر اندازی سے فارسی بوکھلا اٹھے۔ اگلے سواروں نے یکلخت گھوڑے روک لیے تو پیچھے آنے والے ان سے ٹکرا کر رکے۔ جن گھوڑوں کو تیر لگتے تھے وہ بے لگام ہو کر اپنی ہی فوج کے لیے قیامت بپا کر دیتے تھے۔ فارسیوں پر یقیناً یہ خوف طاری ہو گیا ہوگا کہ مسلمانوں کی تعداد ان کے اندازوں سے کہیں زیادہ ہے۔ جب فارسیوں کے گھوڑے آپس میں پھنس گئے اور زخمی گھوڑے بے قابو ہو کر اچھے بھلے گھوڑوں کو ڈرانے لگے تو قعقاع نے ان پر حملہ کر دیا۔ خسرو شنم چلا رہا تھا کہ اس کے سوار کھل جائیں۔ وہ دائیں بائیں پھیلنے لگے تاکہ لڑنے اور پینترے بدلنے کے لیے جگہ نکل آئے، لیکن دائیں اور بائیں سے ان پر ان مجاہدین نے حملہ کر دیا جنہیں قعقاع نے دور دور مکانوں وغیرہ کی اوٹوں میں چھپایا ہوا تھا۔ ان مجاہدین کی تعداد اتنی کم تھی کہ وہ اتنے زیادہ سواروں پر غالب نہیں آ سکتے تھے۔ یہ قعقاع کی غیر معمولی دلیری تھی کہ اس نے اتنے کثیر تعداد دشمن سے ٹکر لے لی تھی۔ وہ اس جنگی دانش اور ہنرمندی سے لڑ رہا تھا جو اس کی فطرت کا لازمی حصہ تھا۔ اس کی یہ چال خاصی کامیاب تھی کہ اس نے تیر اندازوں کو مکانوں کی چھتوں پر اور دوسرے مجاہدوں کو مکانوں کے پیچھے چھپا دیا تھا۔ پھر بھی فارسیوں کا دباؤ کم نہیں ہو رہا تھا، حالانکہ پہلے حملے میں ان کا خاصا نقصان ہوا تھا۔ قعقاع ہمت ہارنے والا سردار نہیں تھا، اس کی للکار میں جوش بڑھتا جا رہا تھا، لیکن کامیابی مخدوش نظر آ رہی تھی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ فارسیوں کا جرنیل خسرو شنوم پہلے اپنے سواروں کے آگے تھا، پھر وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے اپنے سواروں میں کہیں غائب ہو گیا۔ قعقاع اسے ڈھونڈ رہا تھا لیکن وہ کہیں نظر نہیں آتا تھا۔
معرکہ گھمسان کا تھا، خون ریز بھی تھا۔ اچانک فارسی سواروں میں ایسی ہڑبنگ مچ گئی جسے کچھ دیر کے لیے قاقا بھی نہ سمجھ سکا۔ پتہ اس وقت چلا جب فارسیوں کا کشت و خون اتنا بڑھ گیا کہ انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ یہ جلولہ کی کمک تھی جو بروقت پہنچ گئی تھی۔ تعداد اس کی بھی کچھ زیادہ نہیں تھی، لیکن ان مجاہدین نے دیکھا کہ معرکہ لڑا جا رہا ہے تو انہوں نے فارسیوں پر عقب اور ایک پہلو سے حملہ کر دیا۔ خسرو شنوم پہلے ہی بددل ہوا جا رہا تھا۔ اسے فیروزان کا یہ حکم اچھا نہیں لگا تھا کہ وہ خود باہر نہیں آیا اور اسے آگے بھیج دیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے سوار گھر گئے ہیں اور گھوڑے اندر ہی اندر ہوتے ہوئے ایک دوسرے کو دبا رہے ہیں اور زخمی گھوڑے اپنی اچھل کود کر رہے ہیں۔ اس پوزیشن میں آ کر سوار لڑ نہیں سکتے تھے۔ یہ دیکھ کر خسرو شنوم وہاں سے کھسک گیا۔ وہ کوئی چال نہیں چل سکتا تھا۔ مجاہدین تعداد میں بہت ہی تھوڑے تھے، لیکن قاقا کی عقل اور مجاہدین کے جذبے نے فارسیوں کو بے بس اور مجبور کر دیا تھا۔ فارسی سوار ایک ایک دو دو کر کے معرکے سے نکل کر بھاگنے لگے اور زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ میدان میں فارسیوں کی لاشیں، ان کے زخمی اور ان کے گھوڑے ادھر ادھر بھاگتے دوڑتے رہ گئے۔ مجاہدین نے گھوڑوں کو پکڑنا اور مرے ہوئوں اور زخمیوں کے ہتھیار اکٹھے کرنے شروع کر دیے۔ حلوان دور نہیں تھا، فیروزان شہر کی دیوار پر کھڑا تھا۔ اسے یقیناً یہ توقع تھی کہ اتنے قلیل تعداد مسلمانوں کو اس کے سوار کچل کر واپس آ رہے ہوں گے، لیکن اسے اکے دکے گھوڑے دور دور بھاگتے دوڑتے نظر آنے لگے۔ سب سے پہلے خسرو شنوم حلوان میں داخل ہوا۔ فیروزان نے اس سے لڑائی کے متعلق پوچھا تو خسرو شنوم کی زبان کانپ رہی تھی۔ پھر میدان سے بھاگے ہوئے سوار شہر میں داخل ہونے لگے۔ ان میں بہت سے زخمی تھے، ان کے کپڑے خون سے لال تھے۔ ایسے بھی تھے جن کے جسموں میں تیر اترے ہوئے تھے۔ ایک تو ان کی یہ حالت تھی جو شہر کے لوگوں کو ڈرا رہی تھی، دوسرے ان کی باتیں تھیں جو وہ خوفزدگی کے عالم میں شہریوں کو سنا رہے تھے۔ قاقا ان کے تعاقب میں گیا۔ مجاہدین گھوڑے سر پر دوڑاتے گئے۔ شہر سے لوگ بھاگنے لگے۔ وہاں جو فوج تھی وہ بغیر لڑے بھاگ اٹھی۔ وہ سب مدائن اور جلولہ کے بھاگے ہوئے فوجی تھے۔ حلوان بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ قاقا نے فوری طور پر دو کام کیے۔ ایک یہ کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع بھیجی کہ حلوان پر بھی قبضہ ہو گیا ہے، اور دوسرا کام یہ کہ شہر کے چند آدمیوں نے کہا کہ وہ شہر میں اور ارد گرد کی آبادیوں میں منادی کرا دیں کہ جو لوگ اسلام قبول کر لیں گے یا جزیہ ادا کر دیں گے انہیں امن و امان اور تحفظ میں رکھا جائے گا۔ ان کے مال و اموال اور جائیدادوں پر کسی اور کا ناجائز قبضہ نہیں ہوگا۔ مورخوں نے متفقہ طور پر لکھا ہے کہ اس علاقے کے لوگوں نے دیکھ لیا تھا کہ عرب کے ان مسلمانوں نے جن علاقوں کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے وہاں کے لوگ نہ صرف یہ کہ امن و امان میں رہتے ہیں بلکہ وہ اب آزادی سے رہتے ہیں، اور وہ اس خوف سے آزاد ہو گئے ہیں کہ شاہی کارندے اچانک آ دھمکیں گے اور ان کے کھیتوں کی کمائی کا بیشتر حصہ بلا قیمت اٹھا کر لے جائیں گے۔ کسی کی خوبصورت لڑکی دیکھیں گے تو اسے اپنے ساتھ لے جائیں گے، جسے چاہیں گے بیگار میں پکڑ لیں گے، فوج میں جبراً بھرتی کر لیں گے۔ ان آتش پرستوں کو معلوم نہ تھا کہ مسلمانوں کے جس حسن سلوک کو وہ اپنے اوپر احسان سمجھ رہے تھے وہ اللہ کا حکم تھا۔ آتش پرست تکریم انسانیت سے ناواقف تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ تکریم اور تعظیم انسان کا بنیادی حق ہے اور یہ اسلام کے بنیادی احکام میں سے ہے۔ بادشاہوں کے سابق رعایا کو انسانیت کے حقوق مل گئے تو کوئی جزیہ لے کے آ گیا اور کسی نے اسلام قبول کر لیا، کسی پر اسلام زبردستی نہ ٹھونسا گیا۔ لوگ جوق در جوق حلقہ بگوش اسلام ہونے لگے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجاہدین کی خاصی نفری حلوان بھیج دی۔ انہوں نے حلوان کی فتح کا تفصیلی پیغام امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لکھوا کر بھیج دیا۔ مدینہ سے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے پیغام کا جواب آ گیا۔ اس پیغام میں سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلولہ کی فتح کی تفصیلات لکھیں اور پیش قدمی کی اجازت مانگی تھی۔ انہوں نے لکھا تھا کہ فارسی بہت بری حالت میں پسپا ہو رہے ہیں، ان کی جنگی طاقت ختم ہو چکی ہے اور ان کی اپنی رعایا ان کے خلاف ہو گئی ہے۔ ان حالات میں فارسیوں کا تعاقب جاری رکھا جائے تو پورے فارس کو سلطنت اسلامیہ میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو توقع تھی
کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم بھیجیں گے کہ فارسیوں کا تعاقب جاری رکھو اور انہیں کہیں دم نہ لینے دو، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوربین نگاہوں، عقل و دانش اور تدبر کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ کوئی سپہ سالار حضرت عمر کی دور اندیشی تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ حضرت عمر نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلولہ سے آگے بڑھنے سے روک دیا۔ ان کے اس طویل پیغام کے یہ الفاظ تاریخ کے دامن میں محفوظ ہیں: میں چاہتا ہوں کہ سوات اور پہاڑ کے درمیان ایک دفاعی دیوار کھڑی ہو جائے، نہ فارسی ہماری طرف آ سکیں نہ ہم ان کی طرف جا سکیں۔ ہمارے لیے سوات کا علاقہ ہی کافی ہے۔ مجھے مال غنیمت اور مزید زمین کے بجائے مسلمانوں کی سلامتی زیادہ عزیز ہے۔ سوات دریائے دجلہ اور دریائے فرات کا علاقہ تھا۔ اس کے جنوب میں ڈیلٹا کا علاقہ بھی مسلمانوں نے لے لیا تھا، اور شمال میں فارس، ایران اور شام کی سرحدوں کا درمیانی علاقہ بھی مسلمانوں کا مفتوحہ تھا۔ یہ دراصل آج کا عراق ہے۔ اس دور میں بھی اس خطے کا نام عراق تھا، لیکن عربوں نے اسے سواد اور بین النہرین یعنی دو دریاؤں کا درمیانی علاقہ کہنا شروع کر دیا تھا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں پہنچ گئے تھے وہاں عراق کی سرحد ختم ہو جاتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی واضح اور تفصیلی ہدایات بھیجیں۔ انہوں نے لکھا کہ فارسی پسپا ہو کر اپنے ملک میں پہنچ گئے ہیں اور انہیں پہاڑیوں کی حفاظت مل گئی ہے۔ اگر مجاہدین فارسیوں کے تعاقب میں چلے گئے تو نقصان اٹھائیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ ان پہاڑیوں کو فارس اور عراق کے درمیان حد فاصل بنا لیا جائے۔ اگر تم ان پہاڑیوں میں پھنس گئے تو عراق کے لوگ بغاوت پر اتر آئیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا، اس سے پہلے بھی عراق کے وہ عمرہ اور جاگیردار جن کے علاقے فتح کر لیے گئے تھے اور جو ہمارے وفادار ہو گئے تھے، وہ سب اس وقت باغی ہو گئے تھے جب مجاہدین کا لشکر آگے نکل گیا تھا۔ انہوں نے ہمارے ان عمال کو بھی قتل کر دیا تھا جنہیں ان کے شہروں میں مقرر کیا گیا تھا۔ الحمدللہ سلطنت اسلامیہ کی وسعت دجلہ اور فرات سے بھی آگے نکل گئی ہے۔ شام بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیا گیا ہے۔ یہ علاقے تو ہمارے زیر اقتدار آ گئے ہیں، لیکن اصل کام یہ ہے کہ ان علاقوں کے لوگوں کو مدینہ کے زیر اقتدار لانا ہے۔ علاقے فتح کیے جا سکتے ہیں، لیکن ان علاقوں کے لوگوں کے دلوں کو فتح کرنا بہت مشکل کام ہے۔ علاقے تیر و تلوار سے فتح ہوتے ہیں، لیکن دلوں کی فتح نہ تیر سے ممکن ہوتی ہے نہ تلوار سے۔ لوگوں کو امن و امان اور سکون کی زندگی مہیا کرو، انہیں انسانیت کے درجے پر لاؤ اور انہیں ان کے پورے حقوق دو۔ ان کے مذہب میں دخل نہ دو، جبر نہ کرو، اور اس کے ساتھ ہی انہیں دین الہی کی طرف مائل کرو، لیکن بحث اور حجت نہ کرو۔ پند و نصیحت کا انداز اختیار کرو، اپنے کردار کو اپنی پند و نصیحت کے سانچے میں ڈھالو اور دلوں پر اثر کرنے والا نمونہ پیش کرو۔ پھر تم دیکھو گے کہ اللہ اپنے دین کو خود ہی تمام مذاہب پر غالب کر دے گا۔ ان کے مذہبی پیشوا کتنا ہی زور کیوں نہ لگا لیں، وہ اسلام کے غلبے اور مقبولیت کو نہیں روک سکیں گے۔ مفتوحہ علاقوں کا نظم و نسق بحال کرو اور اسے رواں کر کے ایسی شکل دو کہ لوگ خود محسوس کریں کہ اس سے پہلے ان کی حق تلفی ہوتی رہی۔ اس کے ساتھ ہی لوگوں پر اور ان کے سرداروں پر نظر رکھو کہ کہیں سے بغاوت نہ اٹھنے پائے۔ مورخوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان احکام کو بہت اہمیت دی ہے۔ بعض غیر مسلم تاریخ نویسیوں نے اور مبصروں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس تدبر اور پالیسی کو بہت سراہا ہے۔ اگر حضرت عمر کی دلچسپی صرف علاقے فتح کرنے میں ہوتی تو وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہاڑی علاقوں میں پیش قدمی کا حکم دے دیتے اور یہ نہ سوچتے کہ صحرا اور میدانوں میں لڑنے والے پہاڑیوں کے اندر نہیں لڑ سکیں گے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پیغام اپنے تمام سالاروں کو پڑھ کر سنایا۔ دریائے دجلہ کے کنارے عراق کے شمال میں تقریت نام کا ایک شہر تھا۔ یہ رومیوں کا علاقہ تھا، وہاں عراق اور شام کی سرحد ملتی تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومیوں کو بہت بری شکستیں دے کر شام سے بے دخل کر دیا تھا۔ رومی اب شمال میں محدود سے علاقے میں جوابی کارروائی کے لیے اکٹھے ہو رہے تھے۔ پہلے کسی باب میں ذکر ہو چکا ہے کہ مجاہدین کے لشکر میں بنو تغلب اور بنو نمر کے عیسائی بھی تھے۔ ایک عیسائی نے ایک فارسی جرنیل کو
میدان جنگ میں اتنی دلیری سے قتل کیا تھا کہ خود بھی قتل ہو گیا تھا۔ اب مسلمانوں نے پورا عراق فتح کر لیا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم بھیج دیا کہ آگے نہ بڑھیں اور مفتوحہ علاقے کے نظم و نسق کو بہتر بنائیں۔ ایک روز بنو تغلب کا ایک عیسائی مجاہد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ سپہ سالار، اس نے کہا، میں بنو تغلب کا عیسائی ہوں۔ خدا کی قسم، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، یہاں کوئی امتیاز نہیں، تو ہمارے ساتھ ہے، تو ہمارا بھائی ہے، تو عربی ہے اور ہم سب عربی ہیں، جو اجمیوں کے خلاف سینہ سپر ہیں۔ مذہب الگ ہونے سے جذبے الگ نہیں ہو جایا کرتے۔ کہہ، کیا کہنے آیا ہے تو؟ اے سپہ سالار، عیسائی نے کہا، خدا کی قسم ہم تیرے ساتھ ہیں تو پوری وفا کریں گے۔ ایک خطرہ آ رہا ہے، اسے تو خود ہی دیکھ لے۔ تکریت ایک شہر ہے، شاید موصل سے کچھ دور ہے۔ ہاں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تکریت رومیوں کا شہر ہے۔ کیا ہے اس شہر میں؟ وہاں ہم پر حملے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، عیسائی مجاہد نے کہا۔ میرے قبیلہ تغلب کے لوگ بنو نمر اور بنو آیات کے بہت سے لوگ وہاں پہنچے ہوئے ہیں اور وہ رومیوں کو اکسا رہے ہیں کہ ہم پر حملہ کریں۔ رومی شاید کہیں سے پسپا ہو کر تکریت میں اکٹھے ہو گئے ہیں۔ میں جانتا ہوں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، موصل پر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبضہ کر لیا ہے۔ تکریت میں اگر رومی اکٹھے ہوئے ہیں تو یہ سب پسپا ہو کر آئے ہیں۔ تکریت شام اور عراق کی سرحد پر ایک بڑا قصبہ تھا۔ ادھر فارسی شکست کھا کر بھاگے تھے، ادھر رومی مسلمانوں کے ہاتھوں شکست کھا کر بھاگے، تو ان میں سے کچھ تکریت میں اکٹھے ہو گئے۔ تاریخ کے مطابق عرب کے کچھ عیسائی قبائل مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے رومیوں کے پاس پہنچ گئے۔ یہ عیسائی جو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اطلاع دے رہا تھا، اس لیے وثوق سے بات کر رہا تھا کہ اس کے قبیلے کا ایک عیسائی سردار تکریت سے کسی بہروپ میں یا کسی دھوکے میں جلولہ آیا۔ وہ عیسائیوں کے قبیلے بنو تغلب کا سردار تھا۔ جلولہ میں وہ اپنے قبیلے کے ان عیسائیوں سے ملا جو مسلمانوں کے ساتھ فارسیوں کے خلاف لڑنے آئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مثنہ بن حارثہ نے انہیں دل کھول کر خراج تحسین پیش کیا تھا اور انہیں مال غنیمت میں سے برابر کا حصہ دیتے رہے تھے، اور ان میں سے جو خصوصی بہادری سے لڑے تھے انہیں الگ انعام بھی دیا تھا۔ یہ عیسائی سردار جلولہ میں ان عیسائی مجاہدین سے ملا اور انہیں کہا کہ وہ مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دیں اور اپنے مذہب کے لوگوں کے ساتھ آ جائیں۔ یہ سردار انہیں تکریت لے جانا چاہتا تھا تاکہ وہ رومیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا مقابلہ کریں۔ عیسائیوں کی اس سازش میں یہودیوں کا ہاتھ بھی تھا۔ ان عیسائی قبائل کو عرب سے یہودی ہی لائے اور انہیں تکریت پہنچایا تھا۔ یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے لشکر کے لیے بڑی ہی خطرناک سازش تھی۔ یہودیوں نے سعد بن ابی وقاص کے لشکر کی اس کیفیت سے فائدہ اٹھانا چاہا تھا کہ یہ لشکر مسلسل لڑتا چلا آ رہا تھا۔ ایک تو زخمیوں اور شہیدوں کی وجہ سے اس کی تعداد کم ہو گئی تھی، اور باقی لشکر جو بظاہر صحیح سلامت تھا تھک کر شل ہو چکا تھا۔ یہ تو ان کے جذبوں کا معجزہ تھا کہ وہ فتح حاصل کرتے جا رہے تھے۔ جہاں تک جسموں کا تعلق تھا، جسم لڑنا تو دور کی بات ہے، تھوڑا سا سفر کرنے کے قابل بھی نہیں تھے۔ یہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوراندیشی تھی کہ انہوں نے اس لشکر کو حلوان سے آگے بڑھنے سے روک دیا تھا۔ دوسری وجوہات کے علاوہ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہ لشکر اب کچھ عرصے کے لیے لڑنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ بنو تغلب کے اس عیسائی نے تکریت سے آئے ہوئے سردار کو مایوس نہ کیا۔ دوسرے عیسائیوں نے بھی اسے کہا کہ وہ ادھر سے بھاگ کر تکریت پہنچ جائیں گے، لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی جانے کے لیے تیار نہ تھا۔ سردار کے جانے کے بعد ان سب نے اس عیسائی کو، جس کا نام تاریخ میں نہیں ملتا، کہا کہ وہ سپہ سالار کو خبر کر دے کہ تکریت میں ہم پر حملہ کرنے کے لیے ایک فوج تیار ہو رہی ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت ایک تیز رفتار قاصد کو پیغام دے کر مدینہ بھیجا۔ انہوں نے پیغام میں لکھوایا کہ انہیں اجازت دی جائے کہ بیشتر اس کے رومی عرب کے ان عیسائی قبائل سے مل کر حملہ کر دیں، ادھر سے ان پر حملہ کر دیا جائے۔ قاصد کو بھیج کر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اپنے ان 2-3 جاسوسوں کو بلایا جو دراصل عربی تھے لیکن کچھ عرصے سے عراق میں آباد تھے۔ انہیں کچھ ہدایات دے کر تقریت میں بھیج دیا۔ یہ آدمی جاسوسی اور مخبری کی خصوصی مہارت رکھتے تھے۔ وہ اسی وقت مختلف بھیس بدل کر روانہ ہو گئے۔ یہ مخبر چند دنوں بعد واپس آئے تو انہوں نے تصدیق کر دی کہ تقریت میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر پر حملے کی تیاریاں جوش و خروش سے ہو رہی ہیں اور 2-4 دنوں میں وہاں سے لشکر کوچ کر آئے گا۔ خدا کی قسم، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے جوش سے کہا، ہم انہیں تقریت سے باہر نہیں آنے دیں گے۔ میرے لشکر کے جسم ٹوٹ پھوٹ گئے ہیں لیکن اللہ ہمارے ساتھ ہے اور ہمارے جذبے تر و تازہ ہیں۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالاروں کو اور لشکر کو بھی خبردار کر کے تیار کر لیا۔ کچھ دن گزرے تو مدینہ سے حضرت عمر کا جواب آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا کہ رومیوں نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکست کھا کر سوچا ہوگا کہ جتنا علاقہ وہ مسلمانوں کو دے آئے ہیں اتنا وہ عراق میں مسلمانوں سے لے لیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا کہ انہیں تقریت سے نکلنے کی مہلت نہ دی جائے۔ عبداللہ بن مطعم کو 5000 سوار دے کر فوراً تقریت بھیج دیا جائے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کو پہلے ہی تیار کر رکھا ہوا تھا۔ انہیں توقع تھی کہ امیر المؤمنین حملے کا حکم ضرور دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ تقریت کے ارد گرد دور دور تک کا علاقہ عیسائی قبائل کا علاقہ تھا۔ دجلہ کے ایک طرف بنو ایاد اور دوسری طرف بنو تغلب آباد تھے۔ یہ قبیلے صحرائے عرب میں بھی رہتے تھے۔ حملے کا حکم ملتے ہی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن معتم کو 5000 منتخب سوار دے کر تقریت کی سمت روانہ کر دیا۔ بوقت رخصت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن معتم کو صرف یہ الفاظ کہے کہ ابن معتم، میں شکست کی خبر برداشت نہیں کر سکوں گا۔ 2 مورخوں نے لکھا ہے کہ عبداللہ بن معتم نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے ہونٹوں پر کچھ اور ہی قسم کا تبسم آ گیا اور وہ خدا حافظ کہہ کر چل پڑا۔ کچھ دنوں بعد یہ لشکر تقریت پہنچا۔ چونکہ یہ گھڑ سواروں کا لشکر تھا اس لیے اس کے کوچ کی رفتار خاصی تیز تھی۔ رفتار کو معمول کی رفتار سے زیادہ تیز اس لیے رکھا گیا تھا کہ تقریت کے لشکر کو وہاں سے حملے کے لیے نکلنے کی مہلت دینی نہیں تھی۔ عبداللہ بن معتم نے اپنی یہ خواہش پوری کر لی۔ تقریت سے ابھی رومیوں اور عیسائیوں کا لشکر نہیں نکلا تھا کہ عبداللہ بن معتم نے تقریت کو محاصرے میں لے لیا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ محاصرہ 40 دن تک رہا۔ شہر کے اندر جو رومی تھے وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعد میں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بری طرح پٹ کر بھاگے اور یہاں پہنچے تھے۔ ان پر مسلمانوں کی دہشت کا طاری ہونا قدرتی امر تھا۔ انہیں یہ بھی توقع نہیں تھی کہ مسلمانوں کی جاسوسی کا نظام اتنا تیز اور اتنا ہوشیار ہے کہ انہیں ان کے ارادوں کا قبل از وقت علم ہو جائے گا۔ وہ خوش فہمی میں مبتلا رہے اور اس وجہ سے انہوں نے شہر میں نہ خوراک کا ذخیرہ کیا نہ پانی کا، نہ انہوں نے وہ انتظامات کیے جو محصور ہو کر ضروری سمجھے جاتے ہیں۔ مسلمانوں نے ان 40 دنوں میں دروازے توڑنے اور رات کو کمندیں پھینک کر دیوار پر چڑھنے کی لگاتار کوششیں کیں۔ مسلمان اپنی ان کوششوں میں کامیاب نہ ہو سکے، لیکن ان کوششوں کا شہر کے اندر ایک نفسیاتی اثر پڑا۔ شہر کے لوگوں میں بددلی پیدا ہونے لگی۔ لوگوں پر خوف طاری ہونا ہی تھا، کیونکہ ان تک نہ صرف یہ کہ شام سے رومیوں اور عراق سے فارسیوں کی پسپائی کی خبریں پہنچتی رہتی تھیں، بلکہ شام سے بھاگے ہوئے رومی بھی ان کے درمیان موجود تھے۔ رومیوں نے کچھ اپنے آپ کو حوصلہ دینے کے لیے اور کچھ لوگوں کا حوصلہ مضبوط کرنے کے لیے 2-3 مرتبہ باہر نکل کر مسلمانوں پر حملہ کیا، لیکن ہر بار انہیں کئی لاشیں اور زخمی پیچھے چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ عبداللہ بن معتم اور اس کے 2 عیسائی جاسوسوں نے ایک معجزہ نما کارنامہ کر دکھایا۔ وہ اس طرح کہ عبداللہ بن معتم نے 2 بڑے ہوشیار قسم کے عیسائیوں کو تیار کیا کہ اب اگر رومی باہر آ کر حملہ کریں تو یہ دونوں عیسائی آگے بڑھ کر اس طرح ان سے جا ملیں جیسے وہ ادھر سے بھاگ کر ان کے پاس چلے گئے ہوں۔ یہ تو یورپی مورخوں اور مبصروں نے لکھا ہے کہ اس دور کے عربوں میں ایک خصوصی ذہانت تھی جو کسی اور قوم میں کم ہی پائی جاتی تھی۔ عبداللہ بن معتم نے اسی ذہانت کو بروئے کار لا کر یہ اسکیم تیار کی تھی۔ اس نے ان دونوں عیسائیوں کو یہ بتایا تھا کہ وہ شہر کے اندر جا کر ظاہر یہ کریں کہ وہ اپنے عیسائی بھائیوں کے پاس آ گئے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے، لیکن انہیں اندر جا کر
عیسائی قبائل کے سرداروں سے ملنا اور انہیں اپنے سالار عبداللہ بن معتم کا یہ پیغام دینا تھا کہ وہ مسلمانوں کی مدد کریں اور رومیوں کے ساتھ رہتے ہوئے ان کے خلاف ہو جائیں تو انہیں مال غنیمت میں سے وہی حصہ دیا جائے گا جو مسلمانوں کو دیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ شہر سے جتنے رومی قیدی ملیں گے اور ان کی جتنی عورتوں کو لونڈیوں اور کنیزوں کے طور پر پکڑا جائے گا وہ سب کی سب عیسائیوں کو دے دی جائیں گی۔ عبداللہ بن معتم نے ان دونوں عیسائی جاسوسوں کو جو پیغام دیا تھا اس میں یہ بھی کہا تھا کہ ہم یہ شہر آخر کار لے ہی لیں گے، اگر ہماری یہ پیشکش قبول نہ کی گئی تو کسی ایک بھی عیسائی سے کوئی مروت نہیں کی جائے گی اور سب کو غلام بنا کر مدینہ بھیج دیا جائے گا۔ اللہ کی مدد شامل حال ہو تو حالات خود ہی سازگار ہو جاتے ہیں۔ 3-4 دنوں بعد رومیوں نے ایک بار پھر باہر آ کر حملہ کیا۔ مجاہدین نے حملہ آوروں کو گھیرے میں لینے اور عقب میں جا کر دروازے پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن رومی اتنے محتاط تھے کہ زیادہ آگے آتے ہی نہیں تھے۔ مجاہدین نے ان رومیوں کی حالت خاصی بگاڑ دی تھی اور رومی بہت سی لاشیں اور زخمی باہر چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ دونوں عیسائی جاسوس بھی ان کے ساتھ شہر میں داخل ہو گئے۔ ان دونوں نے بنو تغلب، بنو ایاد اور بنو نمر کے سرداروں سے خفیہ ملاقاتیں کی اور انہیں عبداللہ بن معتم کا پیغام دیا۔ یہ بڑے ہوشیار جاسوس تھے، دوسروں کو اپنے زیر اثر کرنے کی مہارت رکھتے تھے۔ انہوں نے ان سرداروں کو بتایا کہ مسلمانوں کے لشکر میں فارسیوں کے خلاف لڑ کر انہیں مسلمانوں نے اتنی دولت دی ہے جو ان کی آنے والی نسلوں کے لیے بھی کافی ہوگی۔ ایسی بہت سی باتیں کر کے اور کچھ سبز باغ دکھا کر ان سرداروں کو رام کر لیا۔ ایک تو ان جاسوسوں کا کمال تھا کہ سرداروں نے عبداللہ بن معتم کی پیشکش قبول کر لی، دوسرے وہ یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ رومی حوصلہ ہار بیٹھے ہیں اور نقصان بھی اٹھا رہے ہیں، اور پھر شہر کے لوگ تھے جو اس قدر تنگ آ گئے تھے کہ انہوں نے رومیوں کو پریشان کرنا شروع کر دیا تھا۔ یہ محاصرے کا 40واں دن تھا۔ ایک رات کسی عیسائی نے دیکھا کہ رومیوں نے دجلہ میں کشتیاں اکٹھی کر لی ہیں اور ان میں سامان لاد رہے ہیں اور اپنے بیوی بچوں کو بھی بٹھا رہے ہیں۔ صاف پتہ چل گیا کہ وہ کشتیوں سے دریا پار کریں گے اور اس طرح وہ چوری چھپے بھاگیں گے۔ دونوں عیسائی جاسوسوں کو پتہ چلا تو دریا کی طرف کھلنے والے دروازے سے وہ دونوں نکل آئے۔ ان کے لیے نکل آنا کوئی مشکل کام نہ تھا۔ انہوں نے نکلنے کا طریقہ یہ اختیار کیا کہ اندر سے کچھ سامان اٹھایا جو باہر جا کر ایک کشتی میں رکھا۔ وہ تو ایک ہجوم تھا جو کشتیوں میں سامان لاد رہا تھا۔ ان دونوں جاسوسوں نے کشتیوں میں سامان رکھا اور رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں سے نکل آئے اور اپنے سالار عبداللہ بن معتم کو اس صورتحال سے آگاہ کیا۔ تم دونوں ایک بار پھر اندر چلے جاؤ، عبداللہ بن معتم نے ان جاسوسوں سے کہا۔ اپنے عیسائی سرداروں سے کہو کہ وہ دروازوں پر قبضہ کر لیں اور 2 دروازے کھول دیں۔ دونوں جاسوس پھر دریا کے کنارے چلے گئے۔ وہاں سے اندر جانا کوئی مشکل نہ تھا۔ عیسائی سردار خود بھی مسلمانوں کی مدد کرنے پر اتر آئے تھے اور انہوں نے اپنے قبیلوں کو بھی تیار کر لیا تھا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ اندر کے عیسائیوں نے 2 دروازے کھول دیے۔ عبداللہ بن معتم نے یوں کیا کہ اپنا آدھا لشکر ان دروازوں میں سے شہر میں داخل کیا اور آدھے لشکر کو دریا کی طرف بھیج دیا۔ شہر میں ہڑبھونگ اور افراتفری بپا ہو گئی۔ رومیوں کو پسپائی کا حکم مل چکا تھا، اس لیے وہ دریا کی طرف کھلنے والے دروازے سے بھاگنے لگے۔ وہ مطمئن تھے کہ کشتیاں تیار ہیں جو انہیں دجلہ کے پار لے جائیں گی۔ وہ جب اس دروازے سے نکل رہے تھے تو انہیں معلوم نہ تھا کہ وہ بڑی تیزی سے موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ آگے مجاہدین تلواریں اور برچیاں لیے ان کے انتظار میں تیار کھڑے تھے۔ انہوں نے باہر نکلنے والے رومیوں کو کاٹنا اور برچیوں سے چھلنی کرنا شروع کر دیا۔ پیچھے سے ان عیسائیوں نے جو ان کے اپنے ساتھی تھے انہیں کاٹنا شروع کر دیا۔ رات بھر مسلمان اور عیسائی رومیوں کا قتل عام کرنے لگے۔ صبح ہوئی تو شہر کے اندر اور باہر رومیوں کی لاشوں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ عیسائی سردار عبداللہ بن معتم سے ملے۔ خدا کی قسم، عبداللہ بن معتم نے ان سرداروں سے کہا، میں تمہیں اس سے زیادہ دوں گا جو میں نے وعدہ کیا تھا۔ ان کشتیوں میں جتنا مال و اسباب ہے وہ اٹھا لو اور اپنے قبیلوں میں تقسیم کر دو۔ یہ خیال رکھنا کہ کسی کی حق تلفی نہ ہو۔ شہر میں جتنی عورتیں اور بچے رہ گئے ہیں وہ سب تمہارے ہیں، لیکن میں تم سے اسلامی رسوم کی پابندی کراؤں گا۔ وہ یہ ہے کہ کسی عورت کے ساتھ زیادتی نہ ہو اور کوئی بچہ لاوارث اور محتاج نہ رہ جائے۔ ان عورتوں کے ساتھ شادیاں کرو اور ان کے بچوں کو زندہ رہنے کا پورا حق دو۔
3 مورخوں نے لکھا ہے کہ جب عبداللہ بن معتم کے جاسوسوں نے عیسائی سرداروں سے بات کی تھی تو ان تمام عیسائیوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ کسی اور مستند مورخ نے یہ بات نہیں لکھی۔ یہ قابل یقین بھی نہیں لگتا کہ عیسائیوں نے اتنی جلدی اسلام قبول کر لیا تھا۔ عیسائیت ایک ٹھوس مذہب کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس کے پیروکاروں کا اجتماعی طور پر اسلام قبول کرنا قابل یقین نہیں لگتا۔ بہرحال ایک خطرہ جو اس طرف سے تیار ہو رہا تھا وہ وہیں ختم ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس حکم کے پیچھے کہ فارسیوں کے تعاقب میں آگے نہ بڑھا جائے ایک ایسی دانش مندی تھی جس کا سب کو بعد میں احساس ہوا۔ اگر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارسیوں کے تعاقب میں پہاڑیوں میں چلے جاتے تو تقریت کے رومیوں نے جس طرح عیسائی قبائل کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا اسی طرح عراق کے مفتوحہ علاقوں کے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملا کر عراق میں بغاوت پھیلا سکتے تھے، اور پھر انہوں نے پہاڑی علاقے میں پھنسے ہوئے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر پر عقب سے حملہ کر دینا تھا۔ اس کے فوراً بعد ایک اور طرف سے خطرہ آ گیا۔ یہ خطرہ قرقیسیہ سے سر اٹھا رہا تھا۔ یہ شہر عراق اور شام کی سرحد پر دریائے فرات اور چھوٹے سے ایک دریا خابور کے سنگم پر واقع تھا۔ اس کی اطلاع بھی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبل از وقت مل گئی۔ انہوں نے اسی وقت تیز رفتار قاصد کو مدینہ بھیج کر امیر المؤمنین کا حکم لیا کہ قرقیسیہ پر حملہ کر دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم بھیجا کہ عمرو بن مالک کی قیادت میں 5000 کا لشکر قرقیسیہ بھیجا جائے۔ عمرو بن مالک نے وہاں جا کر قرقیسیہ تھوڑی سی مزاحمت کے بعد فتح کر لیا، اور اس کے ساتھ ہی حارث بن یزید کو 2-2500 سوار دے کر ایک اور چھوٹے سے شہر کی طرف بھیج دیا، کیونکہ وہاں سے بھی اطلاع آئی تھی کہ دشمن حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ پھر اطلاع ملی کہ فارس کی فوجیں ایک اور شہر ماسبدان میں اکٹھی ہو رہی ہیں۔ وہاں زرار بن خطاب کو بھیجا گیا۔ فارس کی فوج شہر سے باہر آ گئی اور کھلے میدان میں بڑی خونریز لڑائی ہوئی، لیکن زیادہ تر خونریزی فارسیوں کی ہوئی۔ فارسیوں کا جرنیل بھی مارا گیا، وہ زرار بن خطاب کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ مجاہدین شہر میں داخل ہو گئے۔ شہر کے لوگ افراتفری میں شہر سے بھاگنے لگے۔ زرار بن خطاب نے شہر کے دروازے بند کروا دیے اور لوگوں سے کہا کہ انہیں امن و امان میں رکھا جائے گا اور ہر ایک شہری سے اتنا جزیہ لیا جائے گا جو ہر کوئی آسانی سے دے سکتا ہے۔ شہری رک گئے اور سب نے جزیہ ادا کر دیا۔ عراق کی فتح کی تاریخ ایسی مختصر نہیں کہ اسے ایک ہی کتاب میں سمیٹا جا سکے۔ یہ داستان جو پیش کی گئی ہے صرف ان سالاروں سے تعلق رکھتی ہے جنہوں نے عراق کے شمالی، مغربی اور مشرقی حصے فتح کیے تھے۔ جنوبی علاقوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عتبہ بن غزوان کو بھیجا تھا۔ ان کے ساتھ ایک اور سالار عرفہ بن حرثمہ بارقی تھا۔ یہ ابلا کو روانہ ہوئے۔ ابلا ایک مشہور اور بڑی مصروف بندرگاہ تھی۔ خلیج فارس کے راستے وہاں چین اور ہندوستان کے تجارتی جہاز لنگر انداز ہوتے تھے۔ شہر میں ہندوستانی تاجروں کی تعداد خاصی زیادہ تھی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں آج بصرہ آباد ہے۔ تاریخوں سے معلوم ہوتا ہے کہ فارسیوں نے یہاں فوج کم ہی رکھی تھی۔ وہ زیادہ تر فوج کو قادسیہ کے علاقوں میں استعمال کر رہے تھے۔ عتبہ اور عرفہ نے ابلا پر چڑھائی کی تو فارسی دفاع میں تو ڈٹ کر لڑے، لیکن چین اور ہندوستان کے تاجروں کی خاصی تعداد تھی۔ انہوں نے شہر سے نکل جانے میں عافیت سمجھی۔ وہ ہلکا پھلکا سامان لے کر شہر سے نکلے۔ دروازہ کھلنے کی دیر تھی کہ مسلمان لشکر شہر میں داخل ہو گیا۔ محمد حسن ہیکل نے متعدد مورخوں کے حوالوں سے لکھا ہے کہ عراق کے جنوبی حصے میں عتبہ نے جو فتح حاصل کی وہ ایسی دشوار نہ تھی جیسی قادسیہ اور مدائن کے علاقوں میں مثنہ بن حارثہ، سعد بن ابی وقاص اور دیگر سالاروں نے حاصل کی تھی۔ وہ تو فتوحات کا ایک سلسلہ تھا جس میں مجاہدین نے بے درے قربانیاں دیں۔ یہ تفصیلات بیان ہو چکی ہیں۔ عتبہ بن غزوان نے ابلا کا مشہور بڑا اور امیر شہر لے لیا تو اس نے بھاگتی ہوئی فارسی فوج کا تعاقب کیا۔ فارس کی فوج نے دریا پار کر لیا۔ مجاہدین نے فارسیوں کو پل تباہ کرنے کی مہلت نہ دی اور ان کے تعاقب میں دریا پار کیا اور ان سے ایک بڑا قصبہ دست میسان لے لیا۔ اس قصبے میں ایک فارسی سردار تھا۔ اس کی ایک نوجوان بیٹی بہت ہی خوبصورت تھی۔ عتبہ نے اس لڑکی کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ جہاں کہیں سے جتنا بھی مال غنیمت ہاتھ آتا وہ مجاہدین کے حصے کا تقسیم کر کے 5واں حصہ جسے خمس کہتے ہیں
مدینہ بھیج دیا جاتا تھا۔ ابلا میں بڑے ہی دولت مند تاجر رہتے تھے اور ایک تجارتی بندرگاہ تھی، اس لیے دولت بے انداز تھی اور وہاں بڑی دلکش کنیزوں کی بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ عتبہ بن غزوان نے مال غنیمت مجاہدین میں اور سالاروں نے آپس میں تقسیم کر لیا۔ تاریخوں سے معلوم ہوتا ہے کہ عتبہ نے مال غنیمت کی تقسیم میں کچھ گڑبڑ کر دی تھی۔ اس نے مدینہ کا حصہ بھیج دیا اور فارسی سردار کی بیٹی کو بھی مدینہ بھیج دیا۔ یہ مال غنیمت لے کر جو آدمی مدینہ گیا، اس نے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ ابلا سے جو مال غنیمت اور کنیزیں ملی ہیں، انہوں نے عتبہ اور اس کے ماتحت سالاروں اور قبائلی سرداروں کے دماغ ٹھکانے نہیں رہنے دیے۔ مشہور مورخ ابن اسیر نے یہ الفاظ لکھے ہیں، عتبہ وغیرہ ابلا سے حاصل ہونے والی نعمتوں کو دل دے بیٹھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر پریشان ہو گئے۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ مدائن اور جلولہ سے مال غنیمت آیا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں ڈرتا ہوں کہ اتنی زیادہ دولت دے کر اللہ نے ہمیں بہت بڑے امتحان میں ڈال دیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ دولت کے طلسم میں گرفتار ہو کر صراط مستقیم سے بھٹک جائیں۔ اب انہیں ایسی ہی رپورٹ ملی جس سے وہ ڈرتے تھے۔ انہوں نے اسی وقت ایک تیز رفتار قاصد کو یہ حکم دے کر بھیجا کہ عتبہ کو فوراً مدینہ بھیجو۔ عتبہ بن غزوان کو جو ہی حکم ملا وہ مدینہ کو روانہ ہو گیا۔ کئی دنوں کی مسافت طے کر کے وہ مدینہ پہنچا اور سیدھا امیر المؤمنین کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ابن غزوان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عتبہ سے پہلی بات یہ پوچھی، اپنا قائم مقام کسے مقرر کر آئے ہو؟ لشکر کے لیے مجاشع بن مسعود کو قائم مقام سالار مقرر کیا ہے، عتبہ نے جواب دیا، اور نماز پڑھانے کے لیے مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن شعبہ کو مقرر کیا ہے۔ خدا کی قسم ابن غزوان، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخت غصیلی آواز میں کہا، میں نے جو سنا وہ سچ سنا کہ فارسیوں کی چھوڑی ہوئی نعمتوں نے تمہارا دماغ تمہارے قبضے سے نکال دیا ہے۔ کیا مجاشع بدو نہیں ہے؟ کیا کسی بدو میں اتنی عقل ہے کہ وہ مجاہدین کے لشکر کا امیر اور مفتوحہ شہروں کے شہریوں کا حاکم بن سکے؟ مغیرہ نے مرغاب میں فارسیوں کو شکست دی تھی، لیکن امیر المؤمنین عتبہ نے کہا، مجاشع کو میں فاتح فرات سمجھتا ہوں، اس کے قبیلے نے فرات کے کنارے فارسیوں کو شکست دی ہے۔ کیا تم نہیں سمجھ سکے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کوئی بدوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی پر امیر مقرر نہیں ہو سکتا، اور کسی بدوی میں اتنی دانش مندی اور اتنا تدبر ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ابلا جیسے بڑے شہر کا امیر مقرر کیا جائے۔ مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرغاب کے میدان میں فارسیوں کو جو شکست دی تھی وہ کوئی معمولی سی لڑائی نہیں تھی، بڑا ہی خونریز معرکہ تھا۔ فارسیوں نے تو جیسے قسم کھا لی تھی کہ وہ یہ جنگ جیت کر ہی رہیں گے۔ مغیرہ اور ان کے مجاہدین کو بڑی سخت مشکل کا سامنا تھا۔ قریب تھا کہ مجاہدین کے پاؤں اکھڑ جاتے۔ معرکہ ایسا گھمسان کا تھا کہ مجاہدین کی ترتیب بکھر گئی تھی۔ اچانک اللہ کی مدد آ گئی۔ یہ مدد اس طرح آئی کہ پہلو کی طرف سے ایک لشکر گھوڑے سرپٹ دوڑاتا آ رہا تھا، ان میں پیادے بھی تھے، اور اس لشکر نے پرچم زیادہ تعداد میں اٹھا رکھے تھے، ان میں زیادہ تر پرچم سبز رنگ کے تھے۔ اس لشکر کو دیکھ کر فارسی اس خطرے کے پیش نظر معرکے سے نکلنے لگے کہ مسلمانوں کی کمک آ رہی ہے۔ فارسیوں نے سنبھلنے کی کوشش کی تو مجاہدین نے زندگی کا آخری معرکہ لڑنے کے انداز سے ان پر غالب آنا شروع کر دیا۔ کمک جو آئی تھی اس نے مجاہدین کا کام آسان کر دیا۔ فارسی بری طرح پسپا ہونے لگے اور آخر مرغاب کے میدان میں بے انداز لاشیں اور زخمی چھوڑ کر بھاگ گئے۔ یہ کمک کوئی باقاعدہ مجاہدین کا لشکر نہ تھا، بلکہ یہ مجاہدین کی بیویاں، جوان بیٹیاں، بہنیں وغیرہ تھیں جو اس زمانے کے دستور کے مطابق لشکر کے ساتھ جایا کرتی تھیں۔ اسلام کی بیٹیوں نے دیکھا کہ ان کے مردوں کے قدم اکھڑ رہے ہیں اور فارسی غالب آتے جا رہے ہیں، تو ان خواتین نے اپنے آنچلوں کے پرچم بنا لیے۔ ان کے پاس ہتھیار موجود تھے، فارسیوں کے گھوڑے بھی موجود تھے۔ سالار کا حکم لیے بغیر ان خواتین نے پہلو سے حملہ کر دیا۔ مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فتح کوئی معمولی فتح نہ تھی۔ کچھ اس فتح کی وجہ سے اور زیادہ تر اس لیے کہ مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ہی
امیر لشکر مقرر کر دیا۔ عتبہ بن غزوان کو مدینہ میں کئی دن گزر گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ وہ اپنے محاذ پر واپس چلا جائے۔ عتبہ نے کچھ عذر اور کچھ بہانے پیش کر کے محاذ پر جانے سے معذوری کا اظہار کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ یہ کیوں واپس نہیں جانا چاہتا، امیر لشکر مغیرہ ہی رہے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مخصوص انداز میں عتبہ کو حکم دیا، تم آج ہی محاذ کو روانہ ہو جاؤ، مجھے یقین ہے کہ تم امیر المؤمنین کی حکم عدولی نہیں کرو گے۔ عتبہ نے حکم عدولی کی جرأت نہ کی اور اسی روز روانہ ہو گیا، لیکن عراق کے محاذ تک نہ پہنچ سکا، کیونکہ بطن نخلا کے مقام پر کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ جانبر نہ ہو سکا۔ اب عراق کی فتح مکمل ہو گئی تھی۔ اس کے بعد عراق آج تک ایک الگ مسلمان ملک کی حیثیت سے قائم رہا۔ فارسیوں نے پھر کبھی عراق پر فوج کشی کی جرأت نہ کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق سے آگے پیش قدمی کے بجائے یہ بہتر سمجھتے تھے کہ عراق اور شام کے شہری نظم و نسق کو بہتر اور دفاع کو مضبوط بنایا جائے۔ یہ ایک الگ داستان ہے کہ جو نظم و نسق اور دیگر انتظامات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تدبر نے رائج کیے، وہ کس طرح اسلام کے فروغ کا باعث بنے۔ غیر مسلم خصوصاً آتش پرست اسلامی مساوات اور شہری انتظامیہ سے متاثر ہو کر از خود ہی اسلام قبول کرتے چلے گئے۔ یہاں ہم کچھ اور اہم اور دلچسپ باتیں سنانا ضروری سمجھتے ہیں۔ مجاہدین کو عراق میں مہینے نہیں بلکہ کچھ سال گزر گئے تھے۔ ایک روز جلولہ، حلوان، تکریت اور موصل سے 3-4 مجاہدین مدینہ آئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے۔ خدا کی قسم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھ کر کہا، تمہاری صورتیں بدلی بدلی سی لگتی ہیں۔ قادسیہ اور مدائن سے کچھ لوگ آئے تھے، میں نے ان کے چہروں پر بھی یہی تبدیلی دیکھی ہے، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ یہ وہاں کی آب و ہوا کا اثر ہے امیر المؤمنین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب ملا۔ ہاں، مجھے یاد آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حذیفہ بن یمان نے مجھے ایک بار مدائن سے لکھا تھا کہ یہاں عربوں کے پیٹ پچک گئے ہیں اور جسم سوکھتے چلے جا رہے ہیں اور چہروں کی رنگتیں بھی پھیکی پڑ گئی ہیں۔ میں نے ایک بار سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا، میرا خیال ہے کہ حذیفہ بن یمان نے سعد کے کہنے پر ہی مجھے خط لکھا تھا، میں اس کا کچھ انتظام کرتا ہوں۔ عراق دریاؤں، ندیوں، ہرے بھرے جنگلات اور سبز پوش پہاڑوں کا خوبصورت خطہ تھا۔ ظاہر ہے کہ اس خطے میں نمی زیادہ تھی جو عربوں کو راس نہیں آ سکتی تھی، کیونکہ عرب کے لوگ صحرا کی خشک فضاؤں میں رہنے والے تھے۔ حضرت عمر نے مجاہدین کی صحت کے متعلق خاصی تشویش کا اظہار کیا اور سعد بن ابی وقاص کو ایک طویل خط لکھا۔ اس کے کچھ الفاظ یہ تھے، عربوں کو وہی آب و ہوا راس آئے گی جو ان کے اونٹوں کو راس آتی ہے۔ کوئی ایسا خطہ تلاش کرو جس میں خشکی اور تری ایک جیسی ہو۔ یہ بھی خیال رکھو کہ میرے اور اس خطے کے درمیان کوئی دریا اور کوئی پل حائل نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پیغام میں پوری وضاحت کی تھی کہ ایسی جگہ تلاش کرو جو صحرا کی طرح خشک ہو، لیکن اس میں صاف ستھرے پانی کی نہریں اور چشمے بھی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا مقصد یہ تھا کہ جو خطہ تلاش کیا جائے اس کے راستے میں سمندر یا دریا حائل نہ ہو، تاکہ کوئی مدد یا کمک بھیجنے کی ضرورت پڑی تو رکاوٹ نہ ہو۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موصل سے عبداللہ بن معتم اور جلولہ سے قعقاع بن عمرو کو بلا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام سنایا اور انہیں کہا کہ وہ کوئی مقام تلاش کریں۔ ان دونوں سالاروں نے اسی وقت فیصلہ دے دیا کہ کوفہ ایک ایسا مقام ہے جو فرات کے قریب ہونے کی وجہ سے سرسبز اور شاداب بھی ہے، اور صحرا بھی اتنا قریب ہے جو اس علاقے کی نمی کو زیادہ بڑھنے نہیں دیتا کہ عربوں کی صحت پر برا اثر پڑے۔ دوسرے سالاروں نے بھی اس تجویز کی تائید کی اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت کوفہ کو روانہ ہو گئے۔ وہاں انہوں نے ایک بلند جگہ منتخب کی اور حکم دیا کہ یہاں مسجد کی تعمیر شروع کر دی جائے۔ عربوں کا اپنا ہی ایک انداز ہوا کرتا تھا۔ ایک تیر انداز کو مسجد کی جگہ کھڑا کر کے کہا گیا کہ وہ چاروں طرف ایک ایک تیر پھینکے۔ تیر انداز نے کمان میں تیر ڈال کر چاروں طرف ایک ایک تیر چھوڑا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ
جہاں جہاں تک تیر پہنچے ہیں اس تمام جگہ کا بازار اور آبادی بنا دی جائے۔ مسجد تعمیر ہوئی، اس کی چھت کے نیچے جو ستون رکھے گئے وہ کسریٰ کے محل سے لائے گئے تھے، اور مسجد کی تعمیر ایک فارسی معمار نے کی تھی۔ یہ معمار اس خاندان سے تعلق رکھتا تھا جس خاندان نے کسریٰ کے محل تعمیر کیے تھے۔ اس معمار نے مسجد کے قریب ایک بڑا ہی خوبصورت مکان تعمیر کیا جس میں بیت المال کی تعمیر بھی شامل تھی۔ اس عمارت کا نام قصر سعد رکھا گیا۔ مجاہدین کے لشکر کو اجازت دی گئی کہ وہ اس علاقے میں اپنے اپنے مکان تعمیر کر لیں، لیکن اس سے پہلے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو لکھا کہ انہوں نے ہیرا اور فرات کے درمیان کوفہ کو منتخب کر لیا ہے، جہاں خشکی اور نمی برابر ہیں، اور مجاہدین سے کہہ دیا ہے کہ وہ یہاں آ کر آباد ہو جائیں۔ اس پیغام میں سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی لکھا کہ مجاہدین نے آ کر اپنے اپنے خیمے نصب کر لیے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پیغام کا جواب یہ دیا کہ لشکر کا مرکز اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ لشکر کی حفاظت کر سکے۔ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ خیموں کے بجائے بانسوں کے مکان بنائے جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد دراصل یہ تھا کہ عرب کے لوگ بلند و بالا اور خوبصورت مکانوں میں رہنے لگے تو ان کے دماغ اسی طرح خراب ہو جائیں گے جس طرح دولت خراب کیا کرتی ہے۔ وقت گزرتا چلا گیا، اس علاقے میں بانس کی کمی نہیں تھی۔ مجاہدین نے اس علاقے کے کاریگروں کی خدمات حاصل کر کے بانسوں کے مکان بنا لیے۔ یہ سب مکان ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے۔ کسی بھی تاریخ میں یہ واضح نہیں کہ وجہ کیا ہوئی، یا عربی لوگ اس قسم کے مکانوں میں رہنے کے عادی نہیں تھے اور کسی سے کوئی بے احتیاطی ہو گئی۔ ہوا یہ کہ اچانک ایک مکان میں آگ بھڑک اٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے بانسوں کی یہ بستی جل کر راکھ ہو گئی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا اور یہ اجازت مانگی کہ لوگ اینٹوں اور پتھروں کے مکان بنا لیں۔ ہاں، اینٹوں اور پتھروں کے مکان بنانے کی اجازت دے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام کا جواب دیا، لیکن سختی سے حکم جاری کر دو کہ کوئی شخص 3 کمروں سے زیادہ مکان نہ بنائے اور دیواریں اونچی نہ ہو۔ تم سنت کے پیچھے چلو، دولت تمہارے پیچھے چلی آئے گی۔ مجاہدین نے اینٹوں اور پتھروں کے مکان تعمیر کروانے شروع کر دیے۔ تاریخوں میں لکھا ہے کہ چند ہی برسوں میں یہ بستی اتنی خوبصورت بلکہ عظیم الشان ہو گئی کہ ہیرا جو عظمت و شوکت میں یکتا تھا اس بستی کے مقابلے میں بجھ کر رہ گیا تھا۔ پھر کوفہ کو ہی اسلامی سلطنت کا دارالخلافہ بنا دیا گیا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن سے کوفہ منتقل ہو گئے اور نئے مکان میں رہنے لگے۔ انہوں نے خود ہی اس جگہ کے ارد گرد بازار بنوائے تھے جہاں تاجروں کی آمد و رفت شروع ہو گئی۔ شور و غل اتنا ہوتا تھا کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے معمار کو بلا کر کہا کہ مجھے اس شور و غل اور ہنگامے سے نجات دلاؤ، میں اس شور و غل کو بند نہیں کر سکتا۔ اس شور و غل کے لیے میرے گھر کے دروازے بند کر دو۔ معمار نے اس مکان میں کچھ ایسے اضافے کیے کہ یہ چھوٹا سا ایک محل بن گیا۔ اس کے آگے معمار نے ایک مضبوط اور نہایت خوبصورت دروازہ لگا دیا جو بند ہوتا تھا تو ذرا سا بھی شور و غل اس کے اندر نہیں آتا تھا۔ ایک بار وہاں سے کوئی شخص مدینہ آیا اور امیر المؤمنین سے ملا۔ کوفہ کے متعلق بات چلی تو اس شخص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ امیر لشکر سعد نے محل جیسا مکان تعمیر کروایا ہے اور اب اس کے سامنے ایک محل جیسا دروازہ لگوایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو ایک صحابی محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ ابن مسلمہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کہا، ابھی کوفہ روانہ ہو جاؤ، سعد کے مکان کے دروازے کو بغیر پوچھے آگ لگا دینا اور پھر یہ خط اسے دے دینا اور وہیں سے واپس آ جانا۔ محمد بن مسلمہ اسی وقت روانہ ہو گئے۔ لمبی مسافت کے بعد کوفہ پہنچے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی تو انہوں نے انہیں بلوایا۔ وہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے لیکن اس کے اندر جانے سے انکار کر دیا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے اور انہیں کہا کہ وہ اندر چل کے پہلے کھانا کھا لیں۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا اور دروازے پر تیل پھینک کر آگ لگا دی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خیال سے چپ رہے کہ یہ کوئی حکم ہے جس کی تعمیل ہو رہی ہے۔
ابن مسلمہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ انہوں نے خط پڑھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا تھا، مجھے اطلاع ملی ہے کہ تم نے اپنے لیے محل تعمیر کروایا ہے اور اسے ایک خوبصورت قلعے کی شکل دی ہے، اور تم نے اس کا نام قصر سعد رکھا ہے۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ تمہارے دروازے پر ان لوگوں کے لیے رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے جو تم تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ یہ تمہارا محل نہیں، یہ تمہاری اور امت کی ہلاکت کا محل ہے۔ اس میں تم نے بیت المال تعمیر کروا کے اسے اپنے محل کا ایک حصہ بنا ڈالا ہے۔ بیت المال پر باقاعدہ پہرا کھڑا کیا جاتا ہے۔ اس پہرے کی وجہ سے تمہارے محل پر بھی کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ بیت المال کو فوراً وہاں سے ہٹا دو تاکہ جو کوئی تم تک پہنچنا چاہے اس کے لیے پہرے کی وجہ سے روک ٹوک نہ ہو۔ اپنے اور لوگوں کے درمیان کوئی رکاوٹ نہ رکھو۔ دروازہ جل رہا تھا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کا حکم نامہ پڑھ کر محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ انہوں نے یہ دروازہ کیوں لگوایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں اس ملک کا امیر ہوں اور امیر لشکر بھی ہوں۔ مجھے اطمینان اور سکون چاہیے کہ میں صحیح فیصلے کر سکوں اور لوگوں کی بھلائی کے لیے سوچ سکوں۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ واپس آئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ وہ حکم کی تعمیل کر آئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے حضرت عمر کو بتایا کہ سعد بن ابی وقاص نے کیا عذر پیش کیا ہے اور اس قسم کا دروازہ لگانے کی وجہ کیا تھی۔ حضرت عمر کی عظمت ملاحظہ ہو۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے جو حکم دیا تھا وہ بالکل صحیح تھا۔ انہوں نے محمد بن مسلمہ سے کہا کہ انہیں یہ عذر قبول کر لینا چاہیے تھا۔ اندھا دھند حاکم کے حکم کی تعمیل نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر تم نے اپنی آنکھوں سے کوئی اور صورتحال دیکھی تھی اور اس کی صحیح وجہ تمہیں معلوم ہو گئی تھی تو تم میں اتنی سوچ اور اتنی جرأت ہونی چاہیے تھی کہ میرے حکم کی تعمیل نہ کرتے۔ حضرت عمر نے اسی وقت سعد بن ابی وقاص کو پیغام بھیجا کہ انہوں نے جو عذر اور جو وجہ بتائی تھی وہ قبول کی جاتی ہے اور وہ اپنا مکان پہلے کی طرح رہنے دیں۔ یہ تھا مسلمانوں کا کردار جس نے انہیں عراق اور شام سے رومیوں اور فارسیوں کا صفایا کرنے کی طاقت دی، اور انہوں نے وہاں ایسی حکومت قائم کی کہ وہاں کے لوگ جوق در جوق اسلام قبول کرتے گئے۔